اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں اور نظر انداز کرنے کی مختلف واقعات منظر عام پر آتے ہیں، جن میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں اور مسلم قائدین کی خدمات کو نظر انداز کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں موجودہ TRS حکومت قائم ہوئے 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک اقلیتی قائدین کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عبدالحمید شوکت کی یہ خصوصی رپورٹ۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل پانے کے بعد یہاں پہلی حکومت بنانے والی TRS پارٹی اقتدار کے 3 سال مکمل کرنے کے قریب ہے۔ اس عرصے میں TRS حکومت نے کئی قابل لحاظ اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں TRS حکومت نے ریاست کے سبھی طبقوں کی ترقی کے لیے متعدد فلاحی اسکیمات پیش کی، جس سے عوام کو کافی فائدہ ہوا۔ لیکن اس تمام عرصے میں ریاست کے مسلم اقلیتی طبقے کو حسب روایت نظر انداز کیا گیا۔ حالانکہ یہی وہ مسلمان طبقہ تھا جس کے قائدین اور کارکنوں نے نہ صرف تحریک تلنگانہ میں سرگرم رول ادا کرتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کو یقینی بنایا، بلکہ انتخابات میں TRS کو ووٹ دے کر اسے اقتدار تک پہنچایا۔ TRS کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی میں وہ قائدین بھی شامل ہیں جو تحریک کی ابتدا ہی سے اس میں شریک رہے ہیں، اور ان میں اقلیتی قائدین کی تعداد بھی قابل لحاظ ہے۔ ان اقلیتی قائدین نے اچھے اور برے دنوں میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے، لیکن اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد TRS حکومت نے سرگرم اقلیتی قائدین کو نظر انداز کر دیا، اور صرف اقلیتی طبقے کو سرکاری اداروں میں چیئرمین اور ڈائریکٹر کے عہدے دیے گئے ہیں۔ ان میں جی بالا ملو سدی پیٹ کو تلنگانہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین اور ڈائریکٹر بنایا گیا۔ سدرشن ریڈی کو سول سپلائز کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ وینکٹیشور ریڈی محبوب نگر کو اسپورٹس اتھارٹی کا چیئرمین، کشن راؤ ورنگل کو زرعی محکمے میں تخم سربراہی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اسی طرح سبھاش ریڈی میدک کو کانکنی کا چیئرمین، کرشنا راؤ لنگم پلی کو ایگرو انڈسٹریز کا چیئرمین، راجپا یادو کو محکمہ مویشیاں کا چیئرمین، مری یادو ریڈی کھمم کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیئرمین، بنڈا نرسمہ ریڈی کو فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین، مدولا سامل کو ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین اور MLA سدرشن کو RTC کا چیئرمین بنایا گیا۔ اس طرح تقریباً 19 چیئرمین عہدے غیر مسلم اکثریتی قائدین کو دیے گئے ہیں، اور مسلمان ان اداروں میں دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن، جس سے چھوٹی اور بڑی صنعتوں کو کروڑوں روپے قرض جاری ہوتا ہے، کیا اس میں کسی مسلم قائد کو موقع دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح تلنگانہ کھادی ولیج بورڈ میں مسلم قائدین کو نمائندگی دی جائے گی یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ فارسٹ اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی نہ جانے کتنے مسلم قائدین کو ممبر بنایا جائے گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی TRS میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، لیکن ان قائدین کی اکثریت کو مایوسی ہی ملی۔ TRS کے گڑھ سمجھے جانے والے سدی پیٹ کے اقلیتی قائدین کو بھی کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں دیگر پارٹیوں سے TRS میں شامل ہونے والے قائدین تو درکنار، خود TRS کے قائدین میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ مسلم طبقے کو خوش کرنے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ کا ایک عہدہ مسلم قائد کو دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ KCR کے مصروف ترین شیڈول کی وجہ سے اقلیتی قائدین ان سے ملاقات کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نتیجے میں ان قائدین اور کارکنوں نے اپنے مصروفیات اور پیروکاری کا مرکز ڈپٹی چیف منسٹر کی قیامگاہ اور دفتر کو بنا لیا ہے۔ تو کئی افراد نوجوان وزیر KTR کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں سود مند ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، جس کے نتیجے میں ان کی امیدیں مایوسی میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آخر مسلم قائدین اور کارکنوں کا استحصال کب تک ہوتا رہے گا، اور کون سی جماعت ہوگی جو ان کی خدمات اور کارناموں کا بہتر صلہ دے گی؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اقلیتی قائدین ایسی سیاسی جماعتوں کا دامن تھام کر امید وابستہ رکھنا کس حد تک مناسب ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ یہ قائدین جو اپنا قیمتی وقت بے وجہ سیاسی گلیاروں میں گزار رہے ہیں، یہی وقت اور پیسہ انسانیت کی خدمت میں لگائیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے اور انہیں اس کا بہتر صلہ بھی ملے گا۔ آج تک ہم نے دیکھا کہ اقلیتی قائدین میں بھی اتحاد کا فقدان ہے، اور یہ قائدین متحد ہو کر حکومت اور پارٹی پر دباؤ بنائیں تو یقینی طور پر ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ حکومت اور سیاسی جماعتیں BC، SC اور ST طبقات کے قائدین اور کارکنوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی جرات نہیں کرتی، کیونکہ اس کا رد عمل حکومت اور سیاسی جماعتیں بہتر طور پر سمجھتی ہیں۔ لیکن اقلیتی قائدین کے ساتھ ناانصافیوں کے باوجود بھی حکومت پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا، کیونکہ زمانے قدیم سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی قائد جرات مندانہ فیصلہ لیتے ہوئے حکومت اور پارٹی کے خلاف حق کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر کسی موقع پرست کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اور جب تک ایسے موقع پرست موجود رہیں گے، کسی بھی قوم اور طبقے کے ساتھ انصاف ممکن نہیں ہے۔